سلطان سلیم کی موت کے بعد ان کا بیٹا مراد ثالث 22 دسمبر 1574 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کا 12واں سلطان بنا۔ آپ 4 جولائی 1556 عیسوی کو منیسیہ میں پیدا ہوئے۔ سلطان مراد ثالث علم و ادب اور شعر و سخن کے بڑے قدردان تھے۔ اس کے علاوہ انہیں علوم و فنون میں بھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ سلطان مراد نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے 5 بھائیوں کا قتل کر دیا تاکہ مستقبل میں سلطنت عثمانیہ کو کسی بھی قسم کی بغاوت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سلطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے شراب نوشی پر پابندی لگا دی، کیونکہ لوگوں میں شراب نوشی کا رجحان عام ہو چکا تھا۔ خاص طور پر انشاریہ لشکر میں شراب نوشی کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی عام تھا۔ سلطان کے اس حکم کی وجہ سے انشاریہ لشکر میں بغاوت ہو گئی، جس کے بعد سلطان کو مجبوراً اپنا یہ حکم واپس لینا پڑا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں زوال کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ جو سلطان شراب نوشی کی پابندی پر اپنا فیصلہ قائم نہیں رکھ سکتا تھا، وہ شریعت کے احکامات کو اپنی سلطنت میں کیسے نافذ کر سکتا تھا۔ سلطان مراد ثالث کے دور میں جو جنگیں ہوئیں ان میں عثمانیوں کو بے شمار فتوحات حاصل ہوئیں اور عثمانی خزانے میں بہت اضافہ ہوا۔ سلطان مراد کے دور کی سب سے بڑی اور اہم جنگ صفویوں کے خلاف تھی، جو 1577 سے 1590 عیسوی تک چلتی رہی۔ 1577 عیسوی میں شاہ طماسپ کی وفات کے بعد فارس میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے، جس کے بعد عثمانیوں نے ایک جنگی مہم روانہ کی جس نے کوکاز میں پھیلے وسیع جنگلات کو کاٹ ڈالا اور تفلیس اور کرجستان کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 1586 عیسوی میں یہ لشکر تبریز میں داخل ہوا اور آذربائیجان، گرج، شیروان اور لوزستان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جب شاہ عباس فارس کا حکمران بنا تو اس نے عثمانیوں سے صلح کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ان تمام علاقوں سے جو عثمانیوں کے قبضے میں تھے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور اس نے اس بات کا عہد بھی کیا کہ وہ اپنی مملکت میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی پر سب و شتم نہیں کرے گا، اور اس نے معاہدے کی پاسداری کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حیدر مرزا کو استنبول بھیج دیا۔ سلطان مراد کے دور میں جیسے ہی جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا تو انکشاریہ لشکر نے عثمانی صوبوں میں بغاوت کر دی، کیونکہ سلطان نے ان کو ہنگری کی جنگ کی ذمہ داری سونپی تھی، لیکن انہیں آسٹریا کے مقابلے میں شکست ہوئی جو ہنگری کی مدد کر رہے تھے، جس کے بعد آسٹریا والوں نے کئی مضبوط قلعوں پر قبضہ کر لیا، جن کو بعد میں سنان پاشا نے آزاد کروایا۔ اسی طرح افلاک، بولان اور دوسرے امیروں نے بھی بغاوت کر دی، اور وہ عثمانیوں کے خلاف جنگ میں آسٹریا کے طرفدار ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور پھر 1594 عیسوی میں سنان پاشا نے آسٹریا والوں کی پیش قدمی کی، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی، جس کے بعد ان کو مجبوراً کئی شہروں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد سلطان مراد کے دور میں وزیر اعظم سکولیلی پاشا، جو سلطان سلیم کے دور حکومت میں ان کے بہت قریبی ساتھی تھے، انہوں نے مراد کے سلطان بننے کے بعد اس کی بہت رہنمائی بھی کی تھی۔ ابھی سلطان مراد کو 4 سال ہوئے تھے کہ ان کے حاشیہ نشینوں نے وزیر اعظم سکولیلی کا قتل کر دیا۔ وزیر اعظم سکولیلی کا قتل ایک بہت بڑا سانحہ تھا، کیونکہ ان کی موت کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ناظرین، جب سلطان مراد نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 1,51,93,000 کلومیٹر تھا، لیکن جب آپ کی موت ہوئی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 1,99,02,000 کلومیٹر تھا۔ سلطان مراد کی موت 16 جنوری 1598 عیسوی کو 49 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کو آیا صوفیہ کے قریب دفن کیا گیا۔ امید ہے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔